بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو زیبو وائس۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو جی یہ جو ناول میں پڑھنے جا رہی ہوں یہ ایک انٹرسٹنگ ناول ہے، آفٹر میرج کی بیس پر ناول ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں۔ جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ان کو بہت خوش رکھے، اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے۔ تو جلدی سے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے دشت الجھن کا ستارہ اور رائٹر کا نام ہے آسیہ رئیس خان۔ تم جاؤ، نسرین نے معاذ کو دوسرے شانے پر منتقل کرتے ہوئے شیروانی میں ملبوس دولہے یعنی معاذ کے باپ سے کہا۔ چپ ہو جائے گا کچھ دیر میں۔ ارے تم کیوں کھڑی ہو ابھی تک؟ دادو حیران سے پلٹی، انہیں لگا تھا وہ چلا گیا ہے۔ معاذ عموماً ایسے روتا نہیں تھا، اس لیے اس کے مسلسل رونے پر وہ سبھی پریشان تھے۔ سب نے اپنے طریقے سے کوشش کر لی تھی لیکن اس کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ پیٹ درد تو نہیں ہو رہا؟ دوائی دے دی ہے؟ سمیہ نے کہا۔ نظر لگ گئی ہے میرے شہزادے کو، نسرین نے اسے پچکارتے ہوئے اتنی دیر میں 5ویں بار وہی بات کہی۔ ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ اسے ان قیاس آرائیوں پر بھروسہ نہیں تھا۔ بھائی آپ فکر نہ کریں، وہ تھک گیا ہے، کچھ دیر میں سو جائے گا، رقیہ نے ماں کے پاس سے اپنی گود میں لیتے ہوئے کہا۔ ارے تم کیوں ادھر آ گئی؟ زید کے پیچھے دروازہ دیکھتے ہوئے نسرین نے کہا تو وہ پلٹا۔ دلہن یعنی ہال میں آ چکی تھی۔ اس کے کپڑے تبدیل کریں رقیہ آپی، اس نے ان کے قریب آ کر کہا۔ وہ ابھی اچنبھے سے اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ شادماں نے ان کی گود سے معاذ کو لیا اور صوفے پر لٹا کر اس کے زرق برق شیروانی اور پاجامہ اتار دیا۔ معاذ کی آواز دھیمی ہونے لگی۔ اسے چپ کرانے کی سعی میں گود سے گود منتقل کرنے والوں کے لباس بھی زرعی، گوٹے، موتی، نگینے اور جانے کس کس الا بلا سے لیس تھے۔ وہ اس وقت ان کپڑوں میں بے آرام تھا۔ شادماں نے نسرین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ درست تھا کہ ساری تقریب میں اس کا مزاج چڑچڑا سا تھا۔ سب اس کی وجہ ہجوم اور شور سمجھ کر اسے بہلا رہے تھے۔ یہاں ریشز بھی ہو گئے ہیں، اس نے اس کے شانے اور کمر کی سرخی کی طرف اشارہ کیا۔ لو، اور تم سب کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، دادو نے خوش دلی سے کہا۔ شکر ہے تم نے صحیح اندازہ لگایا، نسرین نے معاذ کو اٹھاتے ہوئے شکر گزار لہجے میں کہا۔ میں اسے لوشن لگاتی ہوں، تم دونوں جاؤ بیٹا، اب معاذ آرام سے سو جائے گا، الیاس عالم نے کہا۔ وہ سمیہ یا نسرین کے پاس ہی سوتا تھا۔ جی، سب کی نظریں ان دونوں پر تھیں۔ معاذ کی آواز بند ہو گئی تھی۔ زید اپنے کمرے کی سمت بڑھا۔ شادماں نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ پہلے کمرے میں داخل ہوا اور دروازے کے قریب ہی ایک طرف کھڑے ہو کر دربان کی طرح اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ کچھ دیر پہلے رقیہ اور سمیہ بڑے اہتمام سے اسے پلنگ پر بٹھا کر گئی تھیں۔ دروازہ کھلا تھا، جہاں سے معاذ کی مسلسل رونے کی آواز آ رہی تھی۔ رخصتی کے دوران پھر کار میں اور یہاں ہال سے کمرے میں پہنچائے جانے تک اس نے معاذ کی بے آرامی محسوس کی تھی۔ چونکہ نئی دلہن تھی، وہ بھی طلاق یافتہ اور دوسری بیوی، تو اس کے سر پر پند و نساء کی بڑی بھاری گھٹی تھی۔ سو سارا وقت خاموش تھی، لیکن جب بہت دیر بعد بھی معاذ کے رونا بند ہوا نہ اس میں کمی آئی تو اسے صبر نہیں ہوا۔ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی تھی اور اس کے اندازے کے عین مطابق کسی نے اس کے کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، پھر اسی واضح میں پلنگ پر جا کر بیٹھ جائے یا یوں ہی کھڑی رہے، یا پہلے اس طرح کمرے سے باہر جانے پر اس سے معافی مانگے۔ وہ پھر سوچی سے کمرے کے وسط میں آ کر ٹھہر گئی۔ بیٹھ جاؤ، دروازہ بند کر کے۔ کچھ دیر اس کے وہاں سے ہلنا یا آگے بڑھنے کا انتظار کرنے کے بعد زید نے کہا۔ وہ چونک کر اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ سوری، میں اس طرح باہر چلی آئی۔ وہ دھیرے سے پلٹی اور آہستہ سے کہا۔ اسے خوب سارے سبق رٹا کر بھیجا گیا تھا، کچھ وہ بھی محتاط تھی۔ زید اس سے سوری کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس نے ذرا حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر موقع اور دستور کی مناسبت سے حیا کی سرخی تھی، نہ آنے والے کیف آ گئیں۔ لمحوں کے لیے کوئی لطیف سا تاثر تھا، عروسی سنگار کے ساتھ اس کے حسین چہرے پر سنجیدگی بکھری تھی۔ زید کا رومانی مزاج ایک بار پھر بسورنے ہی لگا تھا کہ اس نے اسے پچکار کر حوصلہ دیا۔ اب یہ تمہارا گھر ہے اور اپنے گھر میں مرضی سے آنے جانے پر سوری کرتے کسی کو پہلی بار دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے قریب آیا۔
اب توقع کے برعکس جملے پر حیران ہونے کی باری شادمہ کی تھی۔ مقابل کی مہربانی کا جواب کیسے دینا ہے، کسی نے بتایا تھا نہ اس نے یہ صورتحال سوچی تھی۔ کبھی کبھی ہم خود کو بدترین حالات کے لیے اتنا مستعد اور کمر بستہ کر لیتے ہیں کہ عام صورت میں کیسا رد عمل دیں سمجھ نہیں پاتے۔ اس کا حل فی الوقت ایسا ہی تھا۔ پر اعتماد اور سنجیدہ سی دلہن کے چہرے پر پہلی بار تحیر اور ذرا سی حواس با خودکی پھیلی۔ یہ شب عروسی آمنہ تھی اور وہ اس وقت صریح و نمایاں حقیقتوں اور متعددہ ذمہ داریوں کا ذکر چھیڑ کر آغاز کو بوجھل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف ساری تیاریاں اس کی تھیں۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر آگے میز تک آیا، وہاں سے کچھ اٹھایا اور پھر پلٹ کر اس کے سامنے پہنچا۔ تم نے فارمل سے انٹروڈکشن کا چانس تو نہیں دیا؟ اس نے شادمہ کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ویسے ہم بالکل اجنبی بھی نہیں ہیں۔ پہلی سی بھری کلائیوں میں اس نے کنگن پہنایا، پھر دوسرا ہاتھ تھاما۔ مجھے ان چیزوں کا کوئی آئیڈیا نہیں۔ مجھے اچھے لگے تھے، پتہ نہیں تمہیں اچھے لگے یا نہیں، لیکن اس دفعہ گزارا کر لو۔ آئندہ۔ اس نے کنگن کلائی میں ڈالنے کے بعد ہاتھ نہیں چھوڑا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم ساتھ چلنا۔ اس کے لہجے کی حلاوت تھی، یہ اس کی لمس کی حدت۔ شادمہ کا پر اعتماد اور سنجیدہ چہرہ اب گلابی تھا۔ اس مدہوش سی شب کا رنگ کچھ اور ہوتا اگر زید کی نگاہیں میز کے نیچے فرش پر پڑی آسمانی لفافے پر لکھا اپنا نام دیکھ لیتی اور وہ اسے کھول کر اندر کی تحریر پڑھ لیتا تو اس گھر میں شادمہ کی پہلی شب ہی آخری بھی ہو سکتی تھی۔ اس کا خاندان حسین چہروں سے بھرا تھا۔ گلابیاں گلی رنگت کے ساتھ ساتھ نئے نقش بھی خوبصورتی کے معیار پر کھرے اترتے تھے، اور اس لیے شاید نسیم کو غیر معمولی حسن کی تلاش تھی اور انہوں نے حقیقتاً دنیا کھنگال کے اس کے لیے چاند سی دلہن نہیں بلکہ چاند کا ٹکڑا ہی تلاش کیا تھا۔ فرح کی خوبصورتی اور نزاکت کے علاوہ اضافی ادا جو سب پر بھاری تھی وہ والدین کی اکلوتی اولاد ہونا تھی۔ عمر بھی بس 18 سال اور 1.5 ماہ تھی۔ ان ساری خوبیوں کے یکجا ہونے پر ناز اور نزاکت دونوں کا اکٹھا ہونا بھی ناگزیر تھا۔ زید کا رومانی مزاج بس پھڑک پھڑک کر رہ جاتا۔ فرح کو اپنے ناز نخرے اٹھانے کی عادت تھی، کسی کے اٹھانے کی نہیں۔ شادی اور نئی دلہن کا مطلب اس کے نزدیک بننا سنورنا، گھومنا پھرنا، دوستوں اور کزنز کو سارے احوال سنانا، فون پر لمبے لمبے گپیں لڑانا تھا۔ ہر دوسرے دن میکے کا چکر لگاتا یا کوئی سہیلی اور کزن آ دھمکتی۔ زید اپنی بھاری کا انتظار ہی کرتا رہتا کہ وہ اس کے ساتھ بھی وقت گزارے اور وہ اسے اپنی سنائے، لیکن اسے زید کی باتوں میں دلچسپی تھی نہ اس کے لیے وقت تھا۔ وہ لا بالی، لا پرواہ اور اپنے شوق اور اپنی دنیا میں مست رہنے والی لڑکی تھی۔ فرح کو سسرال میں بھی چھوٹ حاصل تھی، کوئی سختی پابندی نہیں تھی۔ یہ شادی کے ابتدائی دن تھے۔ سب کچھ اس کا بچپنا کہہ کر نہ صرف نظر انداز ہوتا تھا بلکہ سب اس کی چنچل شوخ طبیعت پر خوش ہوتے تھے۔ برا اسے بھی نہیں لگتا تھا، بس یہ تھا کہ اس نے شادی شدہ زندگی اور بیوی کا جو تصور باندھ رکھا تھا ویسا کچھ نہیں تھا۔ ستم یہ ہوا کہ شادی کے اگلے ماہ ہی ان کے یہاں گڈ نیوز بھی وارد ہو گئی۔ ناز نخرے اٹھانے والے دونوں طرف موجود تھے۔ اس کے ابا دادی کے اکلوتے بیٹے تھے، وہ ان کا ایک ہی سپوت اور یہ اس کی پہلی اولاد تھی۔ سب نے فرح کو ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا، پھر بھی اس کا زیادہ وقت اپنے میکے میں گزرتا تھا کہ اسے اس وقت اپنی امی کے قریب رہنا تھا اور اس کی خواہش سب کے لیے مقدم تھی۔ آخری کے 4 ماہ تو وہ پورا وقت وہیں رہی۔ سب ٹھیک چل رہا تھا کہ ڈیلیوری کے بعد اس کی حالت بگڑ گئی۔ جریان الدم رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے بڑے اسپتال منتقل کیا گیا مگر سب بے سود ثابت ہوا، وہ جانبر نہ ہو سکی۔ ظاہر ہے سب اس صدمے سے شدید دکھی تھے مگر فرح کے والدین کا دکھ سب سے بڑا تھا۔ اکلوتی ہنسی مسکراتی جوان بیٹی کی اچانک موت نے انہیں گہرا زخم تو دیا تھا، ساتھ ان کے اندر تلخی بھی بھر دی تھی۔ وہ انہوں نے بیٹی کی واحد نشانی سے پوری طرح منہ موڑ لیا۔ ان نے نزدیک وہ معصوم ان کی بیٹی کے جانے کی وجہ تھا۔ جتنے ارمانوں سے اسے بیاہ کر لائے تھے وہ اتنا ہی تھوڑا وقت لے کر آئی تھی۔ پلک جھپکتے ہی سارے منظر بدل گئے تھے۔ فرح کی موت اور اس کے والدین کے رویے کے علاوہ اکلوتے بیٹے کی زندگی کا خلا اور پیدا ہوتے ہی یسیر ہو چکا پوتا بہو کے متعلق نسرین کے خیالات بھی بدل گیا تھا۔
मास को घर में सब ने मिलकर संभाल लिया था। रुकैया शादी के बाद दूसरे शहर में थी। समैया का रिश्ता तय था और अब उसकी शादी से पहले सबको एक जिम्मेदार बहू की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। तरजीहात बदल गई थीं। उन्हें कम उम्र वाली लड़की नहीं बल्कि संजीदा, जिम्मेदार और पुख्ता सोच और मिजाज वाली लड़की चाहिए थी। अब गैरों की बजाय नज़रें अपनों में वो गौहर नायाब तलाश कर रही थी और उन्हें वो शादमां की सूरत नज़र आया। इसमें वो तमाम खूबियाँ थीं जो उन्हें नई बहू में दरकार थीं। बस एक अजीब ये था कि शादी के चंद माह बाद ही उसकी तलाक हो गई थी। उनके लिए ये फैसला इसलिए भी आसान था कि इस ख्याल के आने से पहले ही तलाक की वजह उन्हें शादमां के पहले शौहर का शक्की मिजाज लगा था। शादमां की दादी और दादो बहनें थीं और दोनों के आपस में खूब बनती थी। यही वजह थी कि उनके घरानों में आना जाना लगा रहता था और ताल्लुकात भी अच्छे थे। दादो की दोनों बेटियां दूसरे शहरों में रहती थीं। इस शहर में कोई और रिश्तेदार ना होने की वजह से भी बहन के ख़ानदान से उनके ज़्यादा ताल्लुकात थे। दादो और नसीम की बात सुनकर तो खालदा की आंखों में आंसू ही आ गए थे। उनकी कोशिशें और दुआएं जो ज़फ़र याब हुई थीं, मगर दादी को पिछले तजर्बे के बाद ये एक और जो गम लग रहा था, ये उनकी बहन के इकलौते पोते की ज़िंदगी का सवाल था। वो भी दूसरी बार उन्होंने दादो को समझाने की अपनी सी कोशिश की कि वो नहीं चाहती कि कुछ ऊंच नीच हो और इस वजह से दोनों घरानों के रिश्ते में बिगाड़ पैदा हो जाए। जैद को अब भी कई अच्छी और कंवारी दो शिजाएं मिल सकती थी, मगर नसीम का दिल अब शादमां पर आ गया था। उन्हें देखी भाली वाली ऐसी लड़की चाहिए थी जिसका मजाज वो जानती हो। उन्होंने सारे अरमान पहली शादी में पूरे कर लिए थे। अब हालात मुख्तलिफ थे और बहू से तवक्कात भी। दादी को सबने तसल्लियाँ देकर मुतमईन कर दिया था। एक बार फिर माँ और सब बहनें अपने मशवरे और तजुर्बात की रोशनी में उसकी रहनुमाई के लिए मौजूद थीं। वह ख़ुद को एक आम लड़की समझती थी, ख़ानदान की दूसरी तमाम लड़कियों की तरह, लेकिन हकीकत ये थी कि वो ख़ानदान की वाहिद तलाक याफ्ता लड़की थी और अब पहली जिसकी दूसरी शादी हो रही थी, जिसे मुंह दिखाई में एक 9 माह का बेटा मिलने वाला था। वह एक बार नाकाम हो चुकी थी, जो उसकी अनाड़ीपन की दलील थी। इसलिए सबने घरदारी से लेकर शोहर के दिल पर राज करने के इतने गुर नुस्खे और तरीके उसको पलोसे बांध दिए थे कि उस बोझ पे वो झुकी जा रही थी। उसके वालिदैन की कामयाबी गृहस्थी, जिसमें बिना किसी ऊंच नीच और बदमज़गी के 3 बेटियों की अच्छी ख़ानदानों में शादी, एक अच्छे ख़ानदान से बहू लाना शामिल था, वो वाहिद दब्बा थी। इसलिए उसने भी ठान लिया था जी जान लगा देगी, लेकिन इस शादी को टूटने नहीं देगी। मसरूफ़ हो शादी की तारीख तय हो जाने के बाद एक दिन इलियास सालिम ने दरवाजे पर दस्तक देने के बाद पूछा, नहीं आए ना? उसने किताब एक तरफ रख दी। वो उसके कमरे में कभी कभार ही आते थे। कॉलेज के चंद बातों के बाद उन्होंने तमहीद बांधी, तैयार हो पूरी तरह नई इनिंग्स के लिए? हाँ तो कर दी है पापा। और कैसे पूरी तरह हुआ जाता है? वो हंसा। फ़रा की वफ़ात के 2 माह बाद से ही नसीन और दादो उससे दूसरी शादी का कह रही थी कि जितनी कम उम्री में माज किसी और से मानूस हो जाए उतना अच्छा होगा, मगर वो इतनी जल्दी फिर उसी सब से गुजरने तैयार ना था। उसने उन्हें हाँ कहने में बहुत वक्त लगाया था। तुम्हारे साथ जो हुआ वो वालिदैन का सबसे बड़ा खौफ होता है, लेकिन तकदीर के आगे सब्र भी आ ही जाता है। वो उसके बरक्स संजीदा थे। तुम्हारे लिए पार्टनर देखने का काम तो दोनों वक्त नसीर ने ही किया है, लेकिन उसकी और हम सब की भी तरजीहात दोनों मौक़ों पर अलग अलग थी। इसलिए फ़रा वाली खूबियाँ या आदतें तुम्हें शादमां में नहीं मिलेंगी। दूसरे, तुम दोनों ही एक तलख और अफसरदा तजुर्बा भुगत चुके हो। इसलिए उन्होंने बेटे को देखा। मैं चाहता हूँ तुम कुछ बातों का ख्याल रखो, कुछ फैक्ट्स कबूल करके ज़हीन नशीन कर लो। जी पापा, हमारे माशरे में लड़की की तलाक हो चुकी हो तो वजह चाहे जो भी रही हो, अजीबो गरीब और झूठी सच्ची अफवाहें सब जगह फैल जाती हैं। इसलिए किसी भी सुनी सुनाई पर यकीन करना बेवकूफ़ी और रिश्ते के साथ ज़्यादती होगी। इन हालात में जितने मुँह उतनी बातें वाला मकौला सच होता है। एक ही ख़ानदान में दूसरी शादी हो तो सबको खोज और कुरीद भी बहुत रहती है, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम किसी को मौका नहीं दोगे और खुदा ना ख्वास्ता कुछ नाखुशगवार बातें हो भी जाएं तो जल्दबाजी और फौरी रद्द-ए-अमल से परहेज़ करोगे कि इसके नताइज तो कभी अच्छे नहीं होते, लेकिन इस केस में तो बदतरीन हो सकते हैं। मैं चाहूँगा तुम इससे बचो। पार्टनर की डेथ और तलाक के असरात एक से नहीं होते
عورت کے لیے شادی ٹوٹنے کا ٹراما مرد سے مختلف اور گہرا ہوتا ہے، کیونکہ ایسے کیسز میں سوسائٹی کا رویہ عورت اور مرد کے ساتھ ایک سا نہیں رہتا۔ دکھ کے ساتھ جو چوٹ طلاق میں لگتی ہے، اس کا اندیشہ شاید تمہیں نہ ہو، اور تمہارے نقصان اور خلا کو شاید وہ محسوس نہ کر سکیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو وقت اور اسپیس دو، پہلے خود ہی سمجھنے کی کوشش کرو، اور جب درمیان میں خوشگوار اور صحت مند فضا قائم ہو جائے تو جو نہ سمجھ سکو پوچھ لو۔ زیادہ توقعات کی بجائے پریکٹیکل شروعات زیادہ مناسب ہوگی۔ خیال رکھو کہ تمہارے رویے سے شادماں کو کسی کا ریپلیسمنٹ ہونے کا احساس نہ ہونا۔ یہ شادی سمجھوتے اور مجبوری کا رشتہ لگے۔ شادماں کے لیے یہاں آتے ہی ماں کی ذمہ داری بھی ہوگی۔ تمہیں اسے اول دن سے ہی جنم دینے والی ماں سے امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم چاہو تو ان دونوں کو آپس میں بانڈ ہونے میں اہم رول ادا کر سکتے ہو۔ اس پر ماں کے معاملے میں اپنی مرضی تھوپنے یا اپنی مرضی جلانے کی بجائے اسے اتنی آزادی دو کہ اسے اپنے پن اور استحقاق کا احساس ہو، نہ کہ یہ لگے نگرانی ہو رہی ہے، کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں دیکھ کر وہ رک کر مسکرائے۔ گھبراؤ نہیں، انہوں نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ ایک عمر مشاہدے اور تجربے کے ساتھ ساتھ دنیا اور لوگوں کو سمجھنے میں گزاری ہے، اور اگر ان سب کا حاصل بیٹے کی رہنمائی میں نہیں لگایا تو عمر بھی بیکار ہوئی پھر تو۔ میں آپ کی ساری باتیں یاد رکھوں گا پاپا۔ اس نے بھی اچھے بچوں کی طرح باپ کو خوش کیا۔ شاباش، وہ ہنس دیے۔ الیاس سالم اور نسرین دونوں تدریس سے وابستہ تھے۔ الیاس سالم 3 سال پہلے سب کو دوش ہو چکے تھے اور نسرین 1.5 سال قبل۔ الیاس سالم جس اسکول میں صدر مدرس کے عہدے پر تھے، نسرین بھی اسی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ بچوں نے بھی والدین کا پیشہ ہی اپنایا تھا۔ زید ڈگری کالج میں اکنامکس کا لیکچرر تھا اور سمیہ کا نویٹ اسکول میں پرائمری کی معلمہ تھی۔ سمیہ سے بڑی رقیہ نوکری نہیں کرتی تھی، وہ شادی کے بعد دوسرے شہر جا بسی تھی۔ اس کی الجھن اور تفکرات کچھ دن بھی ہی دور ہو گئے تھے۔ دادو نسرین اور الیاس عالم گھر میں ہوتے، سمیہ اور زید صبح اپنے کالج اور اسکول چلے جاتے تھے۔ سمیہ 12:30-1 بجے واپس آ جاتی تھی اور زید اس کے 1.5-2 گھنٹے بعد۔ ملازمین تھی، اس لیے اس پر گھر کے کام کی کوئی خاص ذمہ داری نہیں تھی۔ کھانا کبھی وہ بناتی تو کبھی نسرین۔ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ماس تھا جو گھر والوں نے پوری طرح اس پر ڈال دی تھی۔ پیدا ہوتے ہی ماں سے دور کر کے اللہ نے اسے بدلے میں جیسے صبر کا تحفہ عطا کر دیا تھا۔ وہ زیادہ رونے والا یا ضد کرنے والا بچہ نہیں تھا، وہ بہت پھرتیلا اور فعال تھا، جانے پہچانے چہروں کی بیچوں خوش رہتا تھا۔ شادی سے پہلے ہی اکثر نسرین اسے ان کے گھر لے جاتی رہی تھی۔ وہ بھی رشتے کی بات سے پہلے امی اور دادی کے ساتھ آتی رہتی تھی، سو اس کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ مصروف رہنے سے یہ ہوا تھا کہ وہ لا حاصل اور بیکار سوچوں سے دور ہو گئی تھی۔ دن بھر اس کے ساتھ اتنا تھک جاتی کہ رات میں گہری نیند سونے لگی تھی، جو پہلے شادی ہی مہرباں ہوتی تھی۔ گھر سے اکثر دادی اور امی ملنے آتی رہتی، وہ بھی جاتی لیکن رکتی نہیں تھی۔ سمیہ کی شادی طے تھی اور اس کے جانے سے پہلے نئی بہو گھر کے افراد یہاں کے معمول اور طور طریقوں سے ہم آہنگ ہو جائیں، یہ سوچ کر شادی میں دیر نہیں کی گئی تھی، اور اب یہ مرحلہ بخیر و خوبی نپٹ جانے کے بعد نسرین بیٹی کی تیاریاں شروع کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ایک اہم ریز ضروری رسم رہ گئی تھی۔ زیادہ تو خود چاہتا تھا، لیکن شادی کے فوراً بعد کالج کے 25ویں یوم تاسیس کے جلسے اور تقاریب میں لازمی موجودگی کی وجہ سے چپ تھا۔ وہاں سے فراغت ملتے ہی گھر والوں نے ماس کو اپنے پاس روک کر ان دونوں کو ہنی مون پر روانہ کر دیا۔ زید خوش اور جوش تھا، جبکہ شادماں یوں تھی جیسے وہ کسی فرض کی ادائیگی کے لیے معمول کے سفر پر روانہ ہوئے ہوں۔ ان 4 دنوں کی تنہائی اور ہمہ وقت کے ساتھ نہ شادماں کی شخصیت کی کئی پرتیں اس نے سامنے کھول دی تھیں۔ وہ بے زار یا خوش مزاج نہیں تھی، کم ہی سہی، مگر ہنستی مسکراتی تھی، ذہین تھی، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے واقف تھی۔ پہننے اوڑھنے، خود کو عوامی جگہوں پر برتنے کا سلیقہ تھا، آس پاس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ دل فریب موسم اس کا مزاج بھی بدلتا تھا، لیکن اس کا رویہ اس کے ساتھ محتاط سا تھا۔ اس کی ہر بات پر سر جھکا کر لبیک کہنا، اس کے آرام اور ضرورتوں کا خیال رکھنا، کسی بات سے اختلاف نہ کرنا مانو اس کی اپنی مرضی یا مزاحمت والی صفت اس میں ناپید تھی۔
زید کو محسوس ہونے لگا تھا اس نے اس رشتے میں اول دن سے اپنا آپ ثانوی کر لیا ہے۔ وہ شوہر کو راضی و خوشی رکھنے کے لیے جیسے خود کو فراموش کرنے کی ٹھان چکی تھی، جبکہ اسے محبت، شرارت، التفات، اظہار، مطالبہ سب میں برابری چاہیے تھے۔ وہ اسے بولنے پر اکساتا اور وہ بامشکل 2 جملوں کے بعد پھر چپ ہو جاتی۔ اسے الیاس عالم کی باتیں یاد تھیں، اس لیے وہ صبر کا دامن تھامے تھا، ورنہ کئی بار اس کا دل کیا کہ وہ اس سے صاف بات کر لے۔ آیا وہ اس سے ڈر رہی تھی؟ پچھلے تجربے کی وجہ سے خائف ہے، اس کو لے کر دل میں کوئی بات ہے، اس کا مزاج ہی ایسا ہے، یا ان سب کے علاوہ کوئی گہری اور غیر معمولی وجہ ہے؟ اس کا رومانی مزاج اس تعلق میں مقابل کی بھرپور شمولیت اور بے تکلفی کا خواہاں تھا۔ یہ موقع تھا کہ وہ اس سے اپنی ایسی خواہشوں کا اظہار کرتا، مگر اسے ہر قدم پر پاپا کی نصیحت اور مشورے یاد آ جاتے تھے۔ یہ مختصر قیام اور سفر اس کی توقعات کے مطابق نہیں تھا تو قطعی مایوس کن بھی نہیں رہا تھا۔ اس سوال کی وجہ لب سے اس کی پوری بات سننے کے بعد سمیہ نے جانتی نظروں کے ساتھ سوال داغا۔ کہا تو تمہاری بے لوگ رائے چاہیے؟ اب کیوں؟ یہ خیال آپ کو شادی سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ پہلے ضروری نہیں تھا، لیکن اب ان پٹ چاہیے، بے لوگ، غیر جانبدار اور غیر متعصب، جو تمہارے علاوہ کسی اور سے نہیں مل سکتا۔ اس نے کچھ دیر چپ چاپ بھائی کو دیکھا، پھر گہری سانس لے کر کہنا شروع کیا۔ وہ مجھ سے 1 کلاس آگے تھی، اسکول کالج میں یوں تو وہ عام سی لڑکی ہی تھی، ہم سب جیسی، پڑھائی میں ٹھیک ٹھاک، ہلے گلے کی شوقین نہیں تھی، سب سے بات چیت کرتی تھی، لیکن ان کی کوئی خاص اور قریبی سہیلی نہیں تھی، کوئی قابل اعتراض بات بھی نہیں تھی ان میں، لیکن خاندان کی تقاریب میں وہ کچھ الگ تھلگ رہتی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ان کی بڑی بہنوں میں اور ان میں ایج گیپ کافی ہے، اور کچھ تایا جان بھی مزاج کے سخت غیر مشہور ہیں۔ ایک اداسی، کم گوئی یا ایک خاص کیفیت جو ان کے گرد حالہ کیے رہتی ہے، اس کی وجہ سب کو ان کی جڑواؤ بھائی کی بے وقت موت لگتی تھی، اور یہ وجہ درست بھی ہے۔ کہتے ہیں نا، جڑواؤں کو لوگوں کا تعلق باقی بہن بھائیوں سے مختلف ہوتا ہے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ان کا یہی مزاج ان کے پہلے شوہر کو اچھا نہیں لگا یا غلط فہمی میں مبتلا کر گیا۔ کچھ وہ شکی مزاج بھی تھا۔ پھر یہ ہمارے خاندان کا کئی پشتوں میں پہلا طلاق تھا، تو اسے سب نے عزت اور وقار اور جانے کس کس کا مسئلہ بنا لیا۔ اس کے بعد وہ پہلے سے زیادہ ریزرو ہوتی گئی۔ تمہیں ایک لائن میں اسے ڈسکرائب کرنا ہو تو کیسے کرو گی؟ اپنے آپ میں رہنے والی، ذمہ دار، مضبوط کردار والی لڑکی۔ اب آپ سچ بتا دیں، کیوں پوچھ رہے ہیں یہ سب؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ایسے ہی تاکہ اسے سمجھنے میں آسانی ہو۔ کوئی مسئلہ ہے؟ ابھی تک تو نہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں اب آپ کی زندگی خوشگوار ہو، آپ انجوائے کریں، خوش رہیں۔ کوئی بات ہے تو چھپائیں نہیں۔ کوئی بات نہیں ہے سمیہ، شادماں سے مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں، بلکہ وہ بہت ایزی اور فرما بردار ہے۔ بس اس کی کم گوئی کی عادت کی وجہ سے سوچا اسے بولنے پر مجبور کرنے سے اچھا ہے تم سے پوچھ لوں۔ وہ مسکرایا۔ انہیں بھی بولنے پر مجبور کریں؟ جھوٹ نہیں کہوں گی، مجھے وہ پہلے بھی اچھی لگتی تھی۔ میں نے امی سے کہا بھی تھا کہ آپ کے لیے ان کا سوچیں۔ ہیں؟ اسے تعجب ہوا۔ جی، لیکن تب تک ان کی شادی طے ہو گئی تھی، اور پھر میری امی کو تو جب حسین و معجبین اور پری حور سے کم کوئی چاہیے ہی نہیں تھی۔ وہ تو نازک اور پھول جیسی بہو کی ساری عمر تخت پر بٹھا کر اس کی خدمتیں کرنے ریڈی تھیں۔ اس پر سوچ جھانکار بھرا۔ اس نے پہلی بار اس کی سنجیدہ اور کم گو مزاج کو اس کے جڑواؤ بھائیوں کی موت سے جوڑا، جو 8 سال کی عمر میں انتقال کر گیا تھا۔ پاپا اس پر مہربان ہوئے تھے، یا بہو پر، جو آج سے اپنی کار کی چابی عنایت کی تھی کہ جاؤ شادماں کو گھما لاؤ۔ وہ کار کی جگہ ہمیشہ بائیک چلانا پسند کرتی تھی۔ شادماں کو کئی بار میکے بھی وہ بائیک سے ہی لے گیا تھا۔ جب اس نے کمرے میں آ کر اسے تیار ہونے کو کہا تو وہ جی کہتی دروازے کی طرف بڑھی۔ تیار ہونے ادھر کہاں؟ زید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ معاذ چاچی کے پاس سے پہلے اسے تیار کرتی ہوں۔ عادتاً اس کی نظریں نیچے تھیں، اس بار وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں تیار ہونے کہا ہے، صرف ہم دونوں جا رہے ہیں۔ جی، اچھا۔ وہ کچھ متعجب ہوئی، مگر نہ کیوں پوچھنا اصرار کیا۔ اب جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ وہ وہیں کھڑی رہی تو اس نے کہا، آپ؟ اس نے دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ہاتھ چھوڑیں تو۔ اوہ! زید نے ہاتھ چھڑوایا اور وہ پلٹ کر الماری کی جانب بڑھ گئی۔ خود بھی تو چھڑا کے جا سکتی تھی، اس نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے سوچا۔
کہاں چلے؟ سڑک پر آنے کے بعد اس نے پوچھا۔ کہیں بھی جہاں آپ لے جانا چاہیں۔ میں کیوں کسی اور جواب کی توقع رکھتا ہوں؟ اس نے جل کے سوچا۔ میں نے کبھی فرما بردار بیوی کی دعا نہیں مانگی تھی۔ جانے کہاں سے کراس کنیکشن لگ گیا ہے۔ وہ یوں کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی جیسے اسی کام کے لیے گھر سے نکلی ہو۔ شادماں، کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پکارا، جی؟ اس فوری جی پر زید کو اس پر چراغ کے جن کا گمان ہوتا تھا۔ تم سے کسی نے کہا ہے کہ میں سخت مزاج ہوں؟ نہیں۔ یا یہ کہ میں دوسروں کی مرضی کو اہمیت نہیں دیتا ہوں؟ نہیں۔ پھر تم کیوں کچھ نہیں کہتی؟ اس کی نگاہ اور آواز دونوں ملائم تھی۔ میں کہتی تو ہوں، بات بھی کرتی ہوں۔ اس کے چہرے پر اس نرمی کے باوجود ہوائیاں اڑنے لگیں۔ جب میں تم سے کچھ پوچھتا ہوں یا رائے چاہتا ہوں تو جی، اچھا، جو آپ کہیں، جہاں آپ کہیں، نہیں بلکہ مناسب جو اب یعنی تمہاری پسند سننا ہوتی ہے۔ اس نے پل بھر کو زید کا چہرہ دیکھا، پھر گود میں اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ کسی نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ زید یوں کہیں تو کیا کرنا ہے، اور اس کی اپنی مرضی، سمجھ، شعور، اس نے ان سب پر قفل لگا رکھا تھا، پردے ڈال دیے تھے۔ زید عالم رومانس کے ارمان لے کر قبر میں جانا۔ اس کی خاموشی طویل ہونے لگی تو اس نے دل میں خود پر طنز کیا۔ آئس اینڈ چل چلیں؟ اس نے آئس کریم پارلر کا نام لیا۔ اوکے، اس نے مسکراتے ہوئے رفتار بڑھا دی، لیکن اس سے پہلے ڈنر کرتے ہیں؟ جی۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ کھانے کے وقت نکلنے کی وجہ باہر کھانے کا ارادہ ہوگا، اور اس نے وہی نہ سوچا۔ جب اس نے میز سے مینیو اٹھایا ہی نہیں تو زید نے اسے تھماتے ہوئے کہا، تم آرڈر کرو۔ میں وہ بظاہر پڑھی لکھی بااعتماد لڑکی تھی، لیکن اس کی ایسی فراموشیوں پر یوں گھبراتی تھی جیسے کچھ غلط کہہ دیا تو جانے کیا ہوگا۔ کیا منگوایا جائے؟ طے کرنے کے لیے اس نے پورے 10 منٹ لگائے۔ کھانے کے دوران بھی وہی بولتا رہا۔ وہ جواب دینے کے ساتھ مسکرا بھی رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ آئس کریم پارلر آئے۔ وہاں اس نے جو فلیور کا نام بتائے وہ زید نے کبھی نہیں سنے تھے۔ آج مجھے تمہارے بارے میں پہلی بات معلوم ہوئی۔ کیا؟ کہ تمہیں آئس کریم بہت پسند ہے، اور یہ انوکھے فلیور تمہارے فیورٹ ہیں۔ وہ مسکرانے لگی۔ بلیو بیری، چیز، ونیلا، براؤنی۔ انوکھے کہاں؟ انوکھے تو آپ نے ابھی سنے ہی نہیں۔ آئس کریم کے ذکر ہر اس کا مزاج خود بخود خوشگوار ہو جاتا تھا۔ تو آج یہ محرومی دور کر دو۔ کھلی کھلی سی شادماں کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہنیاں میز پر ٹکا کر وہ آگے آیا۔ پانی پوری، مسالہ چائے، کافی اینڈ ڈونٹ، گلگلتا پان، گو اینڈ جیلی، جنجر پائن ایپل، بلیو چیز، ہنی، ببل گم، لیمن منٹ، اور بھی کئی ہیں، اور یہ سب یہیں ملتے ہیں۔ میں نے سب یہیں کھائے ہیں۔ یہ اس کے کالج کے راستے میں تھا، اور اکثر لڑکیاں ٹریٹ منانے وہاں جاتی تھیں۔ نام سن کر کسی ایک کو بھی کھانے کی خواہش نہیں جاگی۔ وہ میٹھے کا شوقین نہیں تھا۔ سب کا ذائقہ ہماری زبان کو بھلا نہیں لگتا، لیکن کچھ واقعی اچھے ہوتے ہیں۔ تمہارے نالج اور آئس کریم کھانے کا تجربہ متاثر کن ہے۔ میں تینوں ٹائم آئس کریم کھا کر بھی زندہ رہ سکتی ہوں۔ اوہ، یعنی تمہارا ارادہ واقعی ڈنر کے لیے یہیں آنے کا تھا؟ وہ ہنس دی۔ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ اپنی پسند کے 3 کون کھانے کے بعد اس نے چلنے کو کہا۔ چلتے ہیں۔ وہ کھڑا ہوا۔ تم رکو یہیں 2 منٹ، ابھی آیا۔ وہ گھر ساتھ لے جانے کے لیے فیملی پیک لینے گیا تھا۔ وہ فون دیکھنے لگی کہ چاچی کی کال یا پیغام تو نہیں۔ تبھی سامنے کوئی آ کر رکا۔ اسے لگا زید ہے۔ وہ کھڑی ہوئی اور سامنے دیکھتے ہی اس نے میز پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالا۔ تو یہ تھا تمہارے دل میں اپنا کزن، یہ تھی تمہاری محبت جس کا شوق مناتی تھی تم، اپنی آنکھوں میں اس کا چہرہ چھپاتی تھی۔ بہت معصوم بننے کا ڈرامہ کیا تم نے۔ اسی معصومیت کے نقاب نے سب کو بے وقوف بنایا تھا۔ پکی ہو ویسے، کر ہی لی اس سے شادی؟ یہی کرنا تھا تو میری زندگی میں کیوں آئی تھی؟ اب شادی ہو گئی تو پہلے بھی ہو سکتی تھی نا، طلاق کے بعد کر لی۔ اس نے تو پہلے کیوں نہیں کی؟ تم دھوکے باز اور چال باز عورت کیوں آئی تھی میری زندگی میں؟ اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ کون ہیں آپ؟ کیا ہوا؟ دور سے دیکھ کر زید تقریباً دوڑتا وہاں پہنچا تھا۔ شادی کرنا ہی تھی تو اس سے تو پہلے کر لیتی، میری زندگی تو برباد نہ ہوتی۔ وہ پھنکارتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ زید نے اسے اب پہچانا، غصے میں اس کے پیچھے جا رہا تھا کہ شادماں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ گھر چلیں زید؟ اس کی سفید پڑتی رنگت اور یک ہاتھ پر غصے کی جگہ تشویش نے لے لی۔ وہ اسی لیے کار تک آیا اور ونڈھال سی پشت سے ٹک گئی۔
اس کی آنکھیں بند تھیں۔ شادماں اس نے جھٹ آنکھیں کھولیں اور سیدھی ہو گئی، لیکن عادت کے مطابق اسے دیکھا نہیں۔ وہ ابھی سہمی سی تھی۔ زید کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اسے لگا وہ رونا چاہتی ہے، وہ اس کے سوال اور باز پرس کے منتظر ہے، خوف زدہ ہے اور ان سارے تاثرات پر سوگواری کا رنگ چڑھا تھا۔ تمہارے فیورٹ فلیورز کی فیملی پیک نہیں تھے تو میں نے ونیلا اور بڑا اسکوچ لے لیا۔ یہ تمہیں ناپسند تو نہیں؟ شادماں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، حیرت اور بے یقینی سے۔ پورے 10 سیکنڈ پھر سر جھکا لیا۔ میں کسی آئس کریم کو منع نہیں کرتی۔ تھینک گاڈ۔ اس کی چابی گھما کر انجن شروع کیا۔ راستہ بھر وہ دونوں خاموش تھے۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا نسیم کے کمرے میں گئی۔ معاذ ان کے پاس ہو گیا تھا۔ اسے کمرے میں لا کر اس کی جگہ پر لٹانے کے بعد اس نے کپڑے تبدیل کیے اور نماز کو کھڑی ہو گئی۔ نماز ختم ہی ہوئی تھی کہ وہ دادی نے اسے آواز دی اور وہ پھر چلی گئی۔ کافی دیر بعد کمرے میں واپس اس امید پر آئی تھی کہ زید سو گیا ہوگا، لیکن وہ جاگ رہا تھا، اور کیوں جاگ رہا تھا یہ سوچ کر اس کا وہاں سے بھاگ جانے کا دل کیا۔ اور کوئی کام باقی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ تو آؤ، اس نے بازو میں ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ اپنی سونے کی جگہ پر نہیں تھا، بلکہ پلنگ کے کنارے بیٹھا تھا۔ جہاں اس نے ہاتھ رکھا تھا وہ وہیں جا کر بیٹھ گئی۔ میں تم سے ناراض، غصہ یا بدگمان کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو۔ میں محافظ ہوں تمہارا، اور کوئی تم پر چیخ چلا کر یا تمہیں باتیں سنا کر چلا جائے تو مجھے غصہ آنا چاہیے۔ اور میں اس وقت بہت غصے میں تھا، لیکن وہ رکا اور شادماں کا دل بھی رکنے لگا۔ تم نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا، اور عجیب بات ہوئی کہ اسی وقت میرا غصہ غائب ہو گیا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی نہ سمجھ میں آنے والا تاثر تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ اسے سر اٹھا کر زید کو دیکھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے یوں ہی نیچے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے کہ میں اس کے پیچھے چلا گیا تو تم اکیلی کہیں وہاں گر ہی نہ جاؤ۔ اس کی فکر بہت سے لوگوں کو تھی۔ دادی، ابا، امی، بہنیں، بھائی، بھابھی، اور سب کی فکر کے پیچھے وجہ تھی جس سے ان کی اپنی ذات اور فائدے جڑے تھے، اور ہر فکر نے اس کے لیے مشکلیں ہی پیدا کی تھیں۔ اس لیے اسے شوہر کی زبان سے ادا ہوئے یہ الفاظ کوئی تسلی اور خوشی نہیں دے رہے تھے۔ زید کو تب سے بڑا مفاد تھا۔ اسے اپنے بچے کے لیے اچھی ماں چاہیے تھی، جو بننے کی وہ کوشش بھی کر رہی تھی۔ اب ہر حال میں اس کے گھر میں ٹکے رہنا اس کا بھی تو مطلب تھا۔ اس کے تجربات نے شوہر کا دل میں غنچے کھلانا والا فکرہ اس کے لیے معمولی بنا دیا۔ اب تو تم بہتر ہو تو مجھے بتاؤ کیا کہہ رہا تھا وہ، تاکہ اس کا کیا کرنا ہے میں سوچوں۔ چھپانے والی تو کوئی بات تھی نہیں، اور اس کے سوال کے بعد وہ خاموش بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ ذرا توقف کے بعد اس نے کہنا شروع کیا۔ عاقب کو یہ شک تھا کہ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں۔ اس سے شادی زبردستی ہوئی ہے۔ اس کی نکاح میں ہوتے ہوئے بھی میں کسی اور کے خیالوں میں گم رہتی ہوں۔ آپ کے ساتھ دیکھ کر وہ کسی خیال کی آمد پر ایک دم رک گئی۔ وہ اس وقت زید کے ساتھ جس طرح بے تکلف تھی، جیسے ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی، ویسے کبھی عاقب کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ صنف مخالف میں بھی کبھی کسی کے ساتھ نہیں۔ اسے لگا وہ آپ ہیں۔ اس نے دھیرے سے جملہ مکمل کیا۔ مطلب اس کے مطابق شادی سے پہلے ہی مجھے آپ سے محبت تھی، پہلی شادی سے پہلے۔ اس نے رک رک کر بات مکمل کی تھی۔ واقعی نہیں، اس نے تیزی سے کہا، مجھے آپ سے محبت نہیں تھی، بالکل بھی نہیں، ایسا عاقب کو لگا، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ میں سارے معاملے میں وہ پہلی بار بکھلائی تھی۔ شادماں دفعتاً زید نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اٹھا کے اپنی سمت کیا۔ مجھے یقین ہے یہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ ان کی نگاہیں آپس میں ٹکرائیں۔ تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو میں بے خبر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ شادماں نے آنکھوں کے ساتھ ساتھ سر بھی جھکا لیا۔ زید نے اس کے گال سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اسے اس لیے لگا کہ میں وہ تیزی سے صفائی دینے لگی تھی کہ رک گئی۔ غیر ضروری سی بات تھی۔ زید کے سوالیہ آواز پر وہ جزبز ہوئی۔ اب کہنا ضروری ہو گیا تھا۔ جس طرح آپ کے ساتھ وہاں بے تکلفی سے بات کر رہی تھی، ویسے کبھی اسے احساس ہوا سابقہ شوہر کے متعلق موجودہ شوہر سے بات نہایت مشکل اور فضول عمل ہے۔ ہم یہ بات یہیں ختم نہیں کر سکتے؟ اوکے۔ اس کے اضطراب اور کشمکش کا اسے بھی ادراک ہوا۔ وہ خود سے تو کبھی کھلتی نہیں تھی، موقع ملے تب بھی دامن بچا لیتی تھی۔ آئندہ وہ کبھی اس طرح پریشان کرے تو مجھے فوراً بتانا۔ نہیں، اس نے جھٹ کہا۔
مطلب میں کہیں جاتی ہی نہیں تو اس سے ملوں گی کیسے؟ آج جیسا سامنا تو کہیں بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے، یا تم نے سوچ لیا ہے کہ اب میرے ساتھ کبھی باہر نہیں جانا؟ واقعی اس نے لمحہ بھر پہلے یہی سوچا تھا۔ نہیں تو اس نے جھوٹ کہا۔ گڈ، کیونکہ اب ہر ویکینڈ پر اس پولر کا چکر فکس ہے۔ اس کی بات پر وہ سر جھکائے جھکائے مسکرائی اور زید ان عجیب غریب فلیور والی آئس کریموں کی قسمت پر رشک کرنے لگا۔ اس دن کے بعد سے گھر کے فریزر میں ہم وقت آئس کریم موجود ہوتی تھی۔ اسے بدگمان اور بیزار ہونے سے پاپا کی باتوں نے بچایا ہوا تھا، ورنہ تو وہ بھی عام شوہر ہی تھا۔ آج اسے کالج سے واپسی میں دیر ہو گئی تھی۔ گیٹ کے باہر سے ہی اسے الیاس عالم کی آواز سنائی دی۔ یقیناً وہ اپنے پودوں کی نازبرداریوں میں لگے تھے۔ سب کدوشی کے بعد اپنے باغبانی کے شوق کو انہوں نے مصروفیت بنا لیا تھا۔ ہارن کی آواز پر ذرا دیر بعد شادماں نے گیٹ کھولا اور فوراً ہی واپس بھی چلی گئی۔ بائک کھڑی کرنے کے بعد وہ گیٹ بند کر کے ان کی طرف آیا تو اس کی جلد بازی کی وجہ سمجھا۔ الیاس عالم کے ساتھ آج معاذ اور شادماں بھی تھے۔ معاذ کے کپڑے، اس کے کھلونے سب سے مٹی لپٹی تھی اور اسے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ آوازیں نکالتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر ہنگنے لگا۔ وہ بھی ساختہ اسے لینے جھکا تھا کہ شادماں نے ٹوکا، آپ کی شرٹ خراب ہو جائے گی، میں اسے نہلا کر چینج کر دیتی ہوں۔ مجھے بھی چینج ہی کرنا ہے۔ اس نے معاذ کو اٹھا لیا۔ یہ انجوائے کر رہا ہے تو کھیلنے دو ابھی۔ اس نے بیٹے کی مٹی سے آلودہ گال پر پیار کیا۔ تم بچپن میں اس طرح کے کھیلوں سے یعنی مٹی کیچڑ سے دور بھاگتے تھے؟ الیاس عالم نے پودے کے سر پر کینچی چلاتے ہوئے کہا۔ بڑے نفاست پسند تھے تب بھی۔ زید نے ہنستے ہوئے ایک ہاتھ سے بیگ شادماں کی طرف بڑھایا اور معاذ کے ساتھ خود بھی گھاس پر بیٹھ گیا۔ تو وہ کھیل اب کھیل لیتا ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ، ہے نا بیٹا؟ شادماں ان تینوں کو ہنستا کھیلتا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد پانی، چائے اور سنیکس لے کر واپس آئی تو ساتھ اس کی گھر میں پہننے والی ٹی شرٹ بھی تھی۔ چاچا جان، آپ بھی پہلے چائے پی لیں، اس نے ٹرے کین کی تپائی پر رکھتے ہوئے کہا، اور آپ پہلے شرٹ چینج کر لیں۔ اس نے نیوی بلیو ٹی شرٹ اس کی طرف بڑھایا۔ سرمئی اور سفید دھاریوں والی شرٹ پر مٹی تو لگ چکی تھی، لیکن زید نے کچھ کہے بنا شرٹ تبدیل کر لیا۔ اپنے لیے چائے نہیں لائی بیٹا؟ الیاس عالم نے ٹرے میں 2 کپ دے کر پوچھا۔ سمیہ لا رہی ہے سب کی چائے، دیر نہ ہو اس لیے میں نے 2 کپ ہی بنائی تھی۔ اس نے ایک کپ اٹھا کر انہیں دیا، پھر دوسرا زید کو۔ تم نے مدد کی تو 2 گھنٹے کا کام 1 گھنٹے میں ہو گیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے تراشیدہ پودوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، ورنہ اس گھر میں تو یہ معاملہ ہے، آپ جاننے اور آپ کے پودے۔ ان کی بات پر وہ مسکرائی۔ میں یہ شرٹ رکھ کر آتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ زید معاذ کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد دادو، سمیہ اور نسرین سب ان کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ شادماں کہاں رہ گئی؟ دادو نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بلاتی ہوں۔ سمیہ اٹھنے لگی تو زید کھڑا ہو گیا۔ میں بھیجتا ہوں۔ ہاں جاؤ، تم لیٹ آئے، آج تھکے ہوگے، آرام کرو۔ نسرین نے خوبرو بیٹے کے دل ہی دل میں نظر اتاری۔ وہ کمرے میں آیا تو شادماں غسل خانے میں تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور بتی جل رہی تھی۔ اس نے اندر جھانکا۔ وہ واش بیسن پر جھکی اس کی شرٹ کے داغ رگڑ رہی تھی۔ سامنے ہی اسٹین ریموور کی بوتل اور ڈٹرجنٹ کے ڈبہ تھا۔ وہ اندر آیا۔ یہ اتنا ضروری تو نہیں تھا۔ وہ چونک کر پلٹی۔ فوراً دھو لوں تو آسانی سے نکل جاتے ہیں، اس نے دونوں ہاتھ کی مٹھیوں میں دبے شرٹ کو رگڑتے ہوئے جواب دیا۔ میری کسی بات سے تمہیں لگا میں غصے والا یا شارٹ ٹیمپرڈ شوہر ہوں؟ وہ اب اس کے پاس کھڑا تھا۔ کہ کسی بات سے نہیں۔ اس کے ہاتھوں کی رفتار کم ہو گئی اور اسے ذرا سی خائف لگی۔ اس پر داغ رہ بھی گئے تو زیادہ سے زیادہ یہ شرٹ ریجیکٹ ہو جائے گی۔ وہ ایک دم سنجیدہ تھا۔ تم سب کو چھوڑ کر یہاں اسے دھو رہی ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خراب ہو گئی تو میں غصہ کروں گا؟ اسے اس اجرت کی یہی ایک وجہ سمجھ آئی۔ کہیں اس کے ذہن میں پرانی بات اچھل کر سامنے آئی تھی کہ کبھی شادماں کے والد کا تیز غصہ بہت مشہور تھا۔ اس کا چہرہ ایک دم بجھ گیا۔ اس کی کسی بات سے زید خفا نہ ہو، وہ ہر قدم پر اس کا دھیان رکھتی تھی، لیکن فی الوقت یہ وجہ نہیں تھی اور وہ اس قدر سنجیدہ یعنی غصہ تھا۔ فوراً اس لیے دھو رہی ہو کہ تازہ لگا داغ پرانے داغ کی نسبت جلدی نکل جاتا ہے؟ اور ہاتھ روک کر سہمی سی آواز میں کہتے ہوئے وہ ایک دم رک گئی اور اس نے پوچھا اور وہ جذبت سی ہونٹ کاٹنے لگی، کہو شادماں، آپ کے اس نے لہجے کو نرم کیا تھا؟ مجھے یہ شرٹ اچھی لگتی ہے۔ رخ موڑ کر اس نے پھر رگڑنا شروع کیا۔
ایک اور کار زبان سے پھسلنا اسے مشکل میں ڈال گیا تھا۔ زید کے مزاج کی کیفیت یکایک بدل گئی۔ اس نے ٹی شرٹ کی آستین اوپر کرتے ہوئے شانے سے دھکا دے کر شادمہ کو ایک طرف کیا اور اس کی جگہ خود سنبھال کر اس کے ہاتھ سے شرٹ لے لی۔ وہ مزید بوکھلائی سی اسے دیکھنے لگی۔ یہ شرٹ ریجیکٹ نہ ہو، اب یہ ذمہ داری میری۔ وہ یوں شرٹ رگڑ رہا تھا جیسے دنیا کا سب سے اہم کام انجام دے رہا ہو۔ تم جاؤ، امی دادو سب تمہارا ویٹ کر رہی ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ نلکے سے دور کیے۔ لیکن پہلے ہاتھ دھو لو۔ حیران سی شادمہ نے جھجکتے ہوئے ہاتھ دھوئے اور باہر نکل گئی۔ زید کو اس کے تاثرات مزہ دے گئے تھے۔ کیا میں نے شرٹ اچھی لگتی ہے کہہ کر غلطی کر دی؟ کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے پلٹ کر غسل خانے کی سمت دیکھ کر سوچا۔ نہیں تو اندر سے جوابی ڈرا سا آیا۔ رات میں کھڑکی کے پردے والی سوراخ میں دھلی شرٹ ہینگر میں لٹکی تھی جس پر داغ کے ہلکے نشان اب بھی موجود تھے۔ سونے سے قبل شادمہ نے دیکھا تھا۔ وہ یوٹیوب پر مٹی کے داغ نکالنے والی ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس کے لب خود بخود مسکرانے لگے تھے۔ گھر میں سمیہ کی شادی کی تیاریاں پورے عروج پر تھیں۔ آج چھٹی کا دن تھا تو معاذ کو دادا اور باپ کے پاس چھوڑ کر وہ شادمہ کو بھی ساتھ لے گئیں تاکہ وہ اپنی پسند سے خریداری کر سکیں۔ شام میں وہ دن بھر کی تلاش اور خواری کی ثمرات سب کو دکھا رہی تھی۔ تب سمیہ نے اسے مخاطب کیا۔ پتہ ہے بھابی ساڑی لینے مان نہیں رہی تھی کہ معاذ اور ساڑی دونوں کو وہ ایک ساتھ نہیں سنبھال سکتی۔ پھر جب امی نے کہا کہ آپ کو ساڑی پسند ہے تو وہ جھٹ مان گئی، لیکن اتنی دیر ہو گئی تھی کہ ہم ساڑی والی شاپ میں جا ہی نہیں سکے۔ وہ سب ہنسنے لگے تھے اور زید نے اسے دیکھا۔ معاذ کو کھانا کھلاتے ہوئے اس نے بھی پل بھر کے لیے زید کی طرف نگاہ کی تھی۔ وہ بڑے دلنشیں انداز میں مسکرا رہا تھا۔ سب کی موجودگی میں ہوئی یہ بات تھی یا زید کی مسکراہٹ اسے حیا آ گئی؟ اس کے متین سے چہرے پر ایسے تاثرات بڑے کمیاب تھے۔ ویسے آپ کو اپنی پسند سے انہیں بھی دلوانا چاہیے۔ ہاں، کسی دن شام میں لے جاؤ اسے شاپنگ کو۔ معاذ کو بھی باقی ہے وہ بھی کر لینا۔ میری ہو تو گئی ہے سب، شاپنگ کو کبھی نہ نہیں کہتے، سمیہ نے بڑے ادب سے کہا۔ لیکن گھر کے کام، شادی کے اضافی کام اور معاذ میں اسے پھر بازار جانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ آخر ایک دن زید خود ہی اس کے لیے 2 ساڑیاں لے آیا تھا۔ شادی سے ہفتہ پر پہلے معاذ کی سالگرہ آ گئی۔ گھر میں سالگرہ ہے دھوم دھام سے منانے کا رواج نہیں تھا۔ کہیں باہر استواروں پر ڈنر کر لیا یا گھر میں ہی کھانے کا اہتمام، بس تحائف سب لازمی دیتے ہیں۔ اس دفعہ ایک تو معاذ کی پہلی سالگرہ تھی، دوسرے شادمہ یا دوسری اور ستیلی ماں کے لیے سب کے دل میں دبے چھپے جو تحفظات تھے وہ ان مہینوں میں کل ثابت ہو گئے تھے۔ سو خوشی دی گئی تھی، اس لیے ایک چھوٹی سی تقریب پر متفق ہو گئے تھے۔ شادمہ کے میکے کے علاوہ شہر میں رہنے والی دادی کے دیگر قریبی رشتہ داروں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ الیاس عالم کا خیال تھا کہ معاذ کے نانا نانی کو بھی دعوت دی جائے، مگر نسرین اور زید نے منع کر دیا۔ وجہ گو دونوں کے مختلف تھی۔ زید کا خیال تھا کہ فرح کی برسی بھی آگے پیچھے ہی ہوتی ہے تو یہ وقت ان کے لیے اداسی اور سوگواری کا ہوگا، ایسے میں جشن کی دعوت مناسب نہیں، جبکہ نسرین کا خیال تھا انہوں نے اب تک ایک فون نہیں کیا، نہ بعد میں کبھی معاذ کو دیکھنے ملنے آئے، تو اب انہیں معاذ کے کسی معاملے میں شرکت کا حق نہیں تھا۔ معاذ کو تیار کر کے اسے دادی دادا کے پاس چھوڑ کر وہ خود تیار ہونے کمرے میں آئی تو زید کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ اس نے وہی سرمئی اور سفید دھاریوں والی شرٹ پہنی تھی۔ یہ کیوں پہن لی؟ اس پر ہلکے نشان ابھی ہیں، بتاؤ کہاں؟ وہ اس کے سامنے آیا۔ شادمہ نے جھک کر جیب کے قریب اور پھر شانے پر دیکھا، مٹی کے ہلکے سے داغ غائب تھے۔ یہ کیسے؟ اس نے تعجب سے زیر لب مسکراتے زید پر ایک نظر ڈالی اور پھر بے ساختہ ہاتھ سے داغ ڈھونڈنے لگی۔ اب مجھے ہر قسم کے داغ نکالنے کے اتنے نسخے اور ٹوٹکے یاد ہو گئے ہیں کہ میں ایک کتاب لکھ سکتا ہوں۔ وہ اس کی حیرت کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ رگڑ رگڑ کر آپ کی انگلیاں، اس نے شرٹ پر حرکت کرتی اپنی انگلیاں روک کر اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرف دیکھا۔ کہا نا میں ایکسپرٹ ہو گیا ہوں، بنا رگڑے اور محنت کیے بھی داغ نکلتے ہیں۔ زید نے جیب کے قریب رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میری زیاد یا کسی بات میں دلچسپی ظاہر کرتی تمہاری وہ پہلی بات تھی، اس لیے میرے لیے بڑی اہم بھی۔ اس کی نظر اپنی ہتھیلی کے اوپر دھری زید کی ہتھیلی پر جمی تھی۔ ایسا نہیں کہ مجھے آپ میں دلچسپی نہیں، اس کے لیے یہ کہنا آسان نہیں تھا، مگر جب ٹھان لیا تھا تو وہ ہمت کرنا بھی سیکھ رہی تھی۔ مجھے پتہ بھی تو چلے، میری اس شرٹ کے علاوہ تمہیں اور کیا کیا اچھا لگتا ہے؟ شادمہ کو دیر سے سمجھ آیا اس نے اس کا ہاتھ کیوں قید کیا تھا۔ اب ہاتھ کھینچ کر بات بتانا مشکل تھا۔ مجھے آپ کی کوئی بات یا کوئی چیز بری نہیں لگتی، یہ سچ تھا۔
وہ خوش مزاج اور اچھی عادت و اطوار کا مالک تھا، اپنے گھر والوں سے قریب تھا، سگریٹ تو دور، وہ چائے یا کسی اور چیز کا عادی نہیں تھا۔ اس کا حلقہ احباب بھی شاید محدود تھا کہ زیادہ فون پر مصروف نہیں رہتا تھا، جب ہوتا بھی تو اکثر کالج کے ساتھ پروفیسر یا لیکچرر سے بات کرتا تھا، ورنہ اس نے اپنے کالج میں دیکھا اور سنا تھا پروفیسر اور لیکچرر کس طرح صنف مخالف کے ڈاؤٹ اور کنسیپٹ کلیئر کرنے فون پر گھنٹوں گفتگو کرتے تھے۔ تو اسے آسان لفظوں میں کہو، زید نے کہا، اور اس کا متبسم لہجہ اسے جتا گیا تھا وہ کیا سننا چاہتا ہے۔ یہ لمحات اس کے لیے ابھی آگاہی کے تھے، ورنہ وہ اسے اچھا لگتا ہے یا برا، اس نے ابھی تک یہ بھی نہیں سوچا تھا۔ آپ اچھے ہیں، اس کے ہاتھ کے نیچے سے اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ میں جانتا ہوں، جب وہ بولنے پر آمادہ تھی تو وہ کیوں موقع گنواتا؟ تمہیں کیسا لگتا ہوں یہ بتاؤ؟ سب آپ کو پوچھ رہے ہیں بھائی بھابھی۔ سمیہ راہداری سے اونچا بولتی آ رہی تھی۔ شادمہ فوراً الماری کی طرف چلی گئی۔ اسے ابھی کپڑے بھی نہیں نکالے تھے۔ آپ تیار نہیں ہوئے ابھی تک؟ اس نے حیرت سے اس الماری میں گھسے دیکھا۔ میں ریڈی ہوں، چلو شادمہ کو آرام سے تیار ہونے دو۔ زید اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا۔ کچھ دیر کپڑے ادھر ادھر کرنے کے بعد آخر اس نے زید کی لائی دوسری ساڑی نکالی جو قدرے سادہ تھی۔ آج وہ کم وقت میں بھی اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ بوٹل گرین بنارسی سلک ساڑی جس پر گولڈن بارڈر تھی، اس ساڑی میں وہ آج خود کو بھی پیاری لگ رہی تھی۔ ہال میں آتے ہی اس کی نظر اس انسان پر پڑی جسے اس کے اس اہتمام اور چہرے کی مسرت سے بیر تھا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ میں کیسے بھول گئی تھی؟ اسے حیرت ہوئی۔ تیار ہوتے ہوئے اسے ایک بار خیال نہیں آیا وہ بھی یہاں موجود ہے۔ پہلی بار اس کے ذہن سے یہ محو ہوا تھا۔ اس نے صرف اپنے بارے میں سوچا تھا، اپنے بارے میں نہیں۔ اس نے زید کو سوچا تھا اور اس کے لیے اہتمام کرتے ہوئے وہ خوش تھی۔ زید اسے دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ شادمہ کی اپنی رفتار ہے جو اس کے لیے بہت دھیمی تھی، لیکن وہ اس سست روی پر بھی خوش تھا کہ وہ اس کی طرف بڑھ تو رہی تھی۔ مہمانوں کے بیچ میں انہوں نے معاذ کو گود میں لے کر کیک کاٹا تو سب کی تالیوں، مسکراہٹوں اور قہقہوں کے بیچ بھی اسے ان دو آنکھوں کی ناگواری بری طرح خوفزدہ کر رہی تھی۔ معاذ کو نیند آنے لگی تھی۔ وہ اسے سلانے کے لیے کمرے میں لے گئی۔ مہمان جانے لگے تو زید اسے بلانے کمرے میں آیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی چاند بالیاں اتار رہی تھی۔ ابھی میں نے تمہیں جی بھر کر دیکھا کہاں ہے؟ وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس نے بالی یوں ہی چھوڑ کر ہاتھ نیچے کر لیے۔ زید نے دونوں ہاتھ اس کے بازوؤں پہ رکھے اور آئینے میں اس کے عکس کو دیکھ کر گویا ہوا، میں ساری رات بھی تمہیں یوں تک سکتا ہوں، لیکن مہمان انتظار نہیں کر سکتے۔ شادمہ نے سر اٹھا کر اس کے عکس کو دیکھا اور پھر شرما کر سر جھکا لیا۔ اب ان باتوں پر اس کے چہرے پر ایک منفرد سی روشنی جھلملانے لگی تھی۔ جانے والے تمہارا پوچھ رہے ہیں، چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر نکل گیا۔ ان کے باہر جاتے ہی کوئی اس کمرے میں داخل ہو کر آسمانی لفافہ اس کے میز پر دھرتی کتاب پر رکھ گیا تھا۔ ابھی ان لفافوں کے منظر عام پر آنے کا وقت نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن کالج سے آنے کے بعد زید نے فون پر بات کرتے ہوئے نیچے دیکھا۔ بنا اس کتاب پر دوسری کتاب رکھی اور دونوں کو دیوار سے لگے انبار کے اوپر رکھ دیا تھا۔ آسمانی لفافہ دونوں کتابوں کے درمیان دوبارہ گیا تھا۔ کافی دن بعد اسے یونیورسٹی سے آیا ایک اہم سرکیولر نہیں مل رہا تھا۔ وہ ڈھونڈنے لگا تو شادمہ نے اپنی خدمات پیش کی تھی کہ میں کچھ مدد کروں، لیکن اس نے منع کر دیا تھا۔ پلنگ پر معاذ کی مستیاں جاری تھیں۔ وہ بھی معاذ کے ساتھ ہنسی کھلکھلاتی اسے اچھی لگ رہی تھی۔ گھر میں کسی کو اس کے میز اور وہاں کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ اصول شادمہ کے لیے بھی تھا۔ اس نے کام والی ماسی کو خود سمجھایا اور عملاً کر کے دکھایا تھا کہ وہاں سے گرد و غبار کیسے صاف کرنا ہے۔ اس کے اور ماسی کے علاوہ کوئی ادھر دیکھتا بھی نہیں تھا۔ دروازے میں ایک سرکیولر تو مل گیا تھا، ساتھ ہی آسمانی رنگ کا مہین سا لفافہ بھی ہاتھ لگا جو وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس پر اردو میں اس کا نام لکھا تھا، گھر کا پتہ بھی درج نہیں تھا۔ اسے تعجب ہوا اور مارے تجسس کے اس لفافے کو کھولا۔ اندر کاپی سے کھینچ کر نکالا گیا کاغذ تھا جس پر دو تصریحیں تھیں۔ تم شادمہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے 3 بار وہ 2 دستیں پڑھیں اور سامنے دیکھا۔ شادمہ گھٹنوں سے پیر موڑ کے لیٹی تھی اور معاذ اس کے پیروں پر تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے پیر اوپر نیچے کر رہی تھی اور معاذ کھلکھلا رہا تھا۔ یہی کھیل وہ بھی اس کے ساتھ کرتا تھا۔ اس کا بیٹا ایک دماغی طور پر متزلزل انسان کے حوالے ہے۔ یہ خیال اس وقت بھی منفی طور پر اتنا زور آور تھا کہ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اب آپ کو نیند آ رہی ہے شونا؟ شادمہ نے اسے پیروں سے اتارا اور خود بھی اٹھ کر بیٹھی۔
اچھے بچوں کی طرح سو جائیں اب۔ اسے اس کے گالوں پر 2-3 بوسے دے کر زانوں پر لٹایا اور تھپکنے لگی۔ اسے اسی طرح سونے کی عادت پڑ چکی تھی۔ اس کی ساری توجہ ماس پر تھی۔ دوپٹہ بستر پر پڑا تھا، کھیل کود میں بال بکھر گئے تھے۔ وہ اسے تھپکتے ہوئے بہت دھیمی آواز میں کچھ گنگنا رہی تھی۔ اس کی گنگناہٹ واضح نہیں تھی۔ زمین پر مبتہ سے زیادہ خالص، بے ریا اور پاکیزہ کوئی اور جذبہ نہیں۔ عورت جب اس احساس سے مغلوب بچے کو نہارتی ہے تو دنیا میں اس کو مات دینے والے کوئی دوسری طاقت نہیں۔ اس کے چہرے پر ایسی آسودگی پھیلی تھی جیسے وہ روح کو سکون پہنچانے والے کسی منظر کو دیکھ رہی ہو، اور یہ منظر زید کے اندر ذرا دیر پہلے پھیلی بے چینی کو زائل کر گیا۔ وہ واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے میز پر دھرے کاغذ کو دیکھا۔ کیوں ہے؟ کس نے لکھا؟ کمرے میں دراز تک کیسے اور کب پہنچا؟ سوال ہی سوال تھے۔ کیا ابھی شادماں سے پوچھوں؟ اس نے ایک بار پھر پلنگ کی طرف دیکھا۔ کیا شادماں کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ اسے اتنے دن سے دیکھ رہا تھا اور کوئی ایک بات، کوئی ایک لمحہ ایسا قابل گرفت نہیں تھا جو اسے شک میں مبتلا کرتا، لیکن یہ کوئی معمولی بات بھی نہیں تھی۔ جانے کتنی دیر وہ مختلف سوچوں میں گہرا رہا۔ ماں سو گیا تھا۔ اسے جھولے میں ڈالنے کے بعد اس نے اسے یوں غائب دماغی سے پلنگ پر نگاہ جمائے ساکت و جامد بیٹھے دیکھا تو آواز دی، زید! وہ چونکا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو اس نے حسبِ عادت اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ ہاں، یہ بات تھی۔ شادماں اس کی سمت دیکھنے اور آنکھ ملانے سے کتراتی تھی۔ اس نے سوچا، آپ کا کام باقی ہے تو چائے لاؤں؟ وہ دیر تک میز پر بیٹھا رہا تو اکثر اسے چائے کی طلب ہوتی تھی۔ نہیں، تم سو جاؤ، میں کچھ دیر ہال میں ٹی وی دیکھوں گا۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ سونے کے وقت ٹی وی دیکھنے ہال میں جا رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر بستر ٹھیک کرنے لگی۔ زید نے ایک بار پھر بڑے غور سے اس عجیب و غریب عبارت کو دیکھا جو جانے تنبیہ تھی، اطلاع یا دھمکی، خیر خواہی یا کوئی سازش۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ فتنہ نما صفحہ لفافے میں ڈال کر واپس دراز کے اندر رکھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ گھر میں سب اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ اس نے گہری سانسیں لے کر خود کو پرسکون کیا اور خیالات کی چھانٹی شروع کی۔ یہ کب اس کے کمرے میں پہنچا؟ اس کا جواب اسے صبح ماسی دے سکتی تھی۔ دراز میں اس نے نہیں رکھا تھا، مطلب کسی اور نے رکھا تھا۔ لکھنے والے کا مقصد ہوگا کہ وہ لفافہ دیکھ لے، اسی لیے اس نے دراز نہیں بلکہ میز پر رکھا ہوگا۔ کبھی کبھار فرش پر گری چیزیں یا کاغذات صفائی کے دوران ماسی ہی اٹھا کر میز پر رکھتی تھی۔ چھوٹی یا گم ہونے جیسی چیز ہوتی تو اسے دراز میں رکھنے کی ہدایت تھی۔ ماسی کا کیا جواب ہوتا اس کے بعد گھر میں کسی اور سے پوچھے یا نہ پوچھے والا مسئلہ تھا۔ شادی کی گہما گہمی میں کمرے اور میز تک پہنچنا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ آسان تھا۔ کبھی امکان تھا کہ یہ تب ہی کمرے میں رکھا گیا ہو، مطلب وہ جو بھی ہے آغاز ان کے درمیان غلط فہمی یا درار ڈالنا چاہتا تھا۔ لیکن اسے خبردار کرنے کا یہ طریقہ غیر مناسب تو تھا ہی، اس بندے کو بھی مشکوک کر رہا تھا۔ وہ خود زید سے مل کر بات کر سکتا تھا اور یہ طریقہ سب سے معتبر تھا۔ اگر خود کو مخفی رکھنا تھا تب بھی اسے ایک گمنام فون کال کی جا سکتی تھی۔ کالج یا گھر کے پتے پر اس کے نام باقاعدہ خط لکھا جا سکتا تھا۔ خفیہ پیغام رسانی کا یہ راستہ سب سے پہلے اسے باخوئی اغوا کی نیت پر سوال اٹھا رہا تھا۔ دوسرے اس سے یہ بھی ظاہر تھا کہ وہ کوئی اناڑی ہے، جلد باز، یا اس کے وسائل محدود ہیں، یا یہ موقع ملنے پر فوری طور پر کیا گیا کام تھا، پہلے سے سوچا سمجھا نہیں تھا۔ لیکن وہ کاپی کا صفحہ اور آسمانی لفافہ، صفحہ تو شاید سمیہ کے کمرے سے لیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا سستا اور معمولی سا لفافہ اس کے گھر میں نہیں تھا۔ یعنی جو بھی تھا وہ یہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ کمرے میں دوسری جگہ چھوڑ کر وہ میز پر یا دراز میں رکھا گیا تو تھا۔ یعنی وہ جانتا تھا کہ وہ میز پر زیادہ وقت بتاتا ہے، میز کی چیزوں پر اس کا پورا دھیان ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور میز کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو کیا یہ گھر کا کوئی ملازم تھا یا باہر کے اس انسان کے ساتھ کوئی ملا ملازم شامل تھا، یا یہ کسی قریبی عزیز یا رشتہ دار کا کام تھا جو سب جانتا تھا؟ اگر یہ اس نے شادی والے دن یا اسی شب دیکھا ہوتا تو تب یہ شانت اور سلجھا سا رد عمل ناممکن تھا۔ اس وقت مہمانوں اور گھر والوں کا خیال کرتے ہوئے وہ اسے خود تک ہی رکھتا، لیکن اس کا رویہ اور شادماں کے بارے میں اس کی رائے مکمل منفی نہ سہی لیکن مشکوک تو ہو ہی جانی تھی۔
ممکن تھا وہ ذہنی مون کے دوران اس کا رویہ اور اس کا برتاؤ اس اطلاع کی روشنی میں دیکھتا اور وہ سب اسے مرضی کے خلاف ہوئی شادی، ناپسندیدگی، مجبوری محسوس ہوتا۔ پھر معمولی اور چھوٹی موٹی باریکیوں پر غور کرتے ہوئے اسے واقعی اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگتا اور وہ معاذ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتا۔ گھر والے بھی اس بات کو محسوس کرتے۔ مختصراً شادی کرائسس میں آ سکتی تھی۔ ان سب میں اس کی بھلائی سے زیادہ شادمہ کا نقصان تھا، اور اس نکتے کا اس کا ذہن بھی قائل ہو رہا تھا کہ یہ کسی نے شادمہ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا ہے، اور اس کی وجہ بدلہ، حسد، نفرت، انتقام، یہ ساری وجوہات سیدھا عاقب کی طرف اشارہ تھی۔ مگر وہ اس کے گھر کبھی نہیں آیا تھا، تو کیا خاندان کا کوئی فرد اس کے ساتھ شامل تھا، یا یہ عاقب نہیں، خاندان میں ہی شادمہ کو کوئی اور دشمن تھا؟ کئی گھنٹے کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو کئی فاصلے کر چکا تھا۔ اسے اس کا ذکر شادمہ یا پاپا کسی سے نہیں کرنا تھا۔ وہ خود اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا، اور اس کے کمرے میں لفافہ رکھنے والا انسان اس کا غیر خواہ نہیں بلکہ شادمہ کا دشمن تھا۔ اگلے دن اس نے ماسی کو بلا کر پوچھا کہ اس کا ایک اہم ضروری آسمانی لفافہ نہیں مل رہا ہے، اس نے کہیں دیکھا کیا؟ وہ گھبرا ہی گئی۔ بھیا، ہم تو سب اٹھا کر میز پر ہی دھرتے ہیں، وہ بھی دراز میں ڈال دیا تھا۔ اچھا، کب کی بات ہے؟ ایک تو ابھی بابا کے برتھ ڈے والے دن دیکھا تھا یہاں۔ اس نے میز کے کنارے رکھی کتاب کے سمت اشارہ کیا اور زید چونکا۔ مطلب ایک اور بھی تھا، اور ایک ٹیبل کے نیچے سے اٹھا کے رکھا تھا، شاید آپ کی شادی کے دوسرے دن۔ ہاں، اگلے دن کی ہی بات ہے۔ ہم نے سوچا تھا ہم سب جگہ سے کچرا نکالنے والے نہ ہوتے اور ہماری تیز نظر ٹیبل کے نیچے نہیں جاتی تو بیچاری نئی دلہن کو ڈانٹ پڑ جاتی۔ مطلب وہ یہیں ہے، یہ ہی کنفرم کرنا تھا۔ میں ڈھونڈ لوں گا اب۔ وہ سر ہلاتی واپس چلی گئی، اور زید ایک ایک کتاب ہٹا کر ان کے پنوں کے بیچ دوسرا آسمانی لفافہ ڈھونڈنے لگا۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد وہ دو کتابوں کے درمیان مل گیا جنہیں اس نے بہت دن سے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ویسا ہی اردو میں لکھا، اس کا نام اور اندر کاپی کا صفحہ، شادمہ کی معصومیت سے دھوکہ نہ کھانا، وہ بھروسے کے لائق نہیں۔ پہلے شاید ایک باپ مخاطب تھا اور اولاد کے لیے اس کی احتیاط اور فکر کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کوشش کی ناکامی کے بعد اب ایک شوہر کی غیرت کو للکارا گیا تھا، اور شادمہ کا کردار نشانے پر تھا۔ اس کا مطلب معاذ کی سالگرہ میں جو افراد موجود تھے، یہ ان میں سے کوئی ہے۔ اس نے لفافہ دراز میں ڈال کر سوچا۔ اب وہ اس دن موجود ایک ایک فرد کی ذہنی فہرست بنا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ممکنہ مجرم اس فہرست سے الگ کیے۔ شادمہ کی پھپھو کا بیٹا ذیشان جو اوبر چلاتا تھا، اس کی امی اور دادی ہمیشہ اس کے ساتھ آتی اور جاتی تھیں۔ چونکہ وہ گھر کا فرد تھا تو وہ بھی سب کے ساتھ اتنا وقت گھر میں ہی رہتا تھا۔ اپنے طور پر اس کی تفتیش شروع کر دی تھی۔ وہ اب کبھی ارادتاً اور کبھی غیر ارادتاً شادمہ کو بغور مشاہدہ کرنے لگا تھا، اور اس دوران اسے احساس ہوا کہ شادمہ نہ صرف اسے اچھی لگتی ہے بلکہ وہ اس سے محبت بھی کرنے لگا ہے۔ سمیہ کی شادی کے ہنگاموں میں اسے میز پر بھی ایک آسمانی لفافہ ملا، اور اسے لگا وہ جو بھی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بنا کسی مسئلے کے خوش دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ اسے ان لفافوں کی وجہ کسی کا حسد ہی لگی۔ تو جی، یہ اس ناول کا پارٹ 1 ہے، اور پارٹ 2 انشاءاللہ آپ کو بہت جلد مل جائے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔